أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کیجئے، اور اپنے ساتھ ساتھ جو مومن مرد ہیں، جو مومنہ عورتیں ہیں، ان کے حق میں بھی دعائیں مغفرت کیجئے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ساتھ ان کی امت کے ہر انسان اور ہر ایک فرد کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو علمی بنیادوں پر سمجھا جائے۔ یہ کلمہ علم کا دریا ہے، یہ کلمہ علم کا سمندر ہے، اس کلمے کے علم میں بڑی گہرائی ہے۔ ہم آپ زبان سے رٹتے جائیں یا زبان پر یوں ہی کچھ الفاظ سمجھ کر پڑھتے جائیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے معانی، مطالب، مفاہیم اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کے سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اول واجب علی المکلف و آخر واجب علی المکلف، کہ زندگی میں انسانوں پر سب سے پہلے جو چیز فرض اور واجب ہوتی ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور زندگی کے آخر وقت میں جو چیز فرض اور واجب ہوتی ہے وہ بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ اس لیے زندگی کا آغاز بھی کلمہ طیبہ سے ہو اور زندگی کا خاتمہ بھی کلمہ طیبہ سے ہو۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ بچہ جب بولنا شروع کر دے اور بولنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے تو مستحب کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بچے کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سکھایا جائے، وہ اپنے معصوم زبان سے اس کلمے کو پڑھے۔ یہ اول واجب علی المکلف ہے، اور وہ انسان جو زندگی کے آخری دور سے گزر رہا ہو، وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہو، وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کی زندگی کے آخری وقت میں زبان پر اگر کلمہ طیبہ ہو تو وہ جنت الفردوس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ کلمہ طیبہ آپ جانتے ہیں یہ اتنی پاورفل کلمہ ہے، اتنا طاقت والا ہے کہ اسی کلمے کی بنیاد پر پوری کائنات چلتی ہے، کائنات کا سارا نظام چلتا ہے۔
یہ دن اور رات کا آنا، صبح و شام کا آنا جانا، ہواؤں فضاؤں کا چلنا، دراصل یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر سے ہی ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ اور یہی کلمہ طیبہ، اسی کے خاطر آسمان سے کتابیں بھی نازل ہوئیں، اسی کلمہ طیبہ کے خاطر رسول اور پیغمبر بھیجے گئے، اسی کلمہ طیبہ کے خاطر آسمان سے وحی کا ایک سلسلہ جاری رہا، اور اسی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر کل ہمارا اور آپ کا بروز قیامت جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ اس لیے اس دنیا میں سب سے عظیم نیکی اور سب سے اچھا عمل اگر کوئی ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 73 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 73 سے زیادہ خصلتیں ہیں، ایمان کی 73 سے زیادہ شعبے ہیں، اور سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کمتر شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم ترین حصہ ہے اور ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ تو دیکھیں کلمے کی تاثیر جب ایک انفرادی طور پر انسان پر آتی ہے تو انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہی کلمہ طیبہ اگر قومی سطح پر آ جائے قوموں کی حالت بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہی کلمہ طیبہ اگر کسی ملک میں آ جائے تو ملک کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں عرب کی وہ قوم جو اسلام سے پہلے کیسی تھی اور اسلام لانے کے بعد کس حال میں ہو گئی۔ کلمہ طیبہ اقرار کرنے سے پہلے عرب کی یہ قوم دنیا کی سب سے ناکارہ قوم تھی، عرب کی یہ قوم سب سے بیکار قوم تھی، عرب کی یہ قوم سب سے کمزور قوم تھی، لیکن جب اس قوم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو حال یہ ہوا کہ وہی قوم دنیا کا سب سے محترم قوم بن گئی، وہی قوم دنیا کا سب سے معزز قوم بن گئی۔ وہ قوم جو کلمہ طیبہ سے پہلے سیدھی راہ سے بھٹکی ہوئی تھی اب وہ خود دوسروں کو سیدھی راہ پر لانے لگی۔ وہ قوم جو اونٹوں کو چرانے کا ڈھنگ نہیں رکھتی تھی اسے آج اس کی حکومت کو دیکھ کر، اس کی طرز حکومت کو دیکھ کر دنیا کے کئی ممالک اسی انداز پر اپنی حکومت، اپنی سرکار چلا رہے ہیں، اور ان کے عدل و انصاف کی دنیا آج بھی گواہی دے رہی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی برکت ہے کہ اونٹوں کے جو ہے تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ یہ عرب کی حالت کیسے بدلی، قوم عرب کیسے اس معظم اور محترم قوم بن گئی دنیا کی، دراصل یہ کلمہ طیبہ کی برکت تھی، یہ لا الہ الا اللہ کی برکت تھی۔ اور یہ کلمہ اگر دل میں ہو تو عقیدہ ہے، اگر دل میں ہو تو عقیدہ ہے، اور زبان پر آ جائے تو یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب سے افضل ذکر جو انہوں نے کیا اور سب سے بہترین کلمات سے انہوں نے اپنے رب کو جو یاد کیا وہ کوئی اور کلمہ نہیں بلکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ کلمہ افضل الذکر بھی ہے، اور یہ کلمہ کبھی کبھی آپ جانتے ہیں ساری زندگی پہ بھاری پڑتا ہے، ساری زندگی کے اوپر بھاری پڑ جاتا۔ ایک وہ انسان جو ساری زندگی کفر کرتا رہا، ایک وہ انسان جو ساری زندگی شرک کرتا رہا، ایک وہ انسان جو ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا رہا، ایک وہ انسان جو ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہا، پر آخری اپنی زندگی کے آخری دن اس کو اگر یہ کلمہ نصیب ہو جائے، اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لے، اقرار کر لے، تو زندگی کے سارے گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کی 60 سالہ زندگی کفر کی زندگی پر بھاری ہو جاتی ہے، یہ کلمہ 60 سالہ زندگی کے گناہوں پہ بھاری ہو جاتا ہے، یہ کلمہ 60 سالہ نافرمانی والی زندگی پہ بھاری ہو جاتا ہے، اور یہ جتنے زندگی کے گناہ تھے وہ سب کو مٹا دیتا ہے۔ دیکھو ذرا ابو طالب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، امید ہے آپ کو اور آپ فکر مند بھی ہیں کہ چچا کسی طرح کلمہ پڑھ لیں، قل یا عم قل لا الہ الا اللہ،
کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ چچا جان آخری لمحہ ہے، اب بھی وقت ہے، زندگی کی آخری سانسیں آپ کی چل رہی ہیں، کلمہ طیبہ کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ کلمہ تمہارے لیے حجت قائم کرے گا اور یہ کلمہ تمہیں جنت الفردوس کا حقدار بنا دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، ذرا سوچو ابو طالب نے اگر یہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو ان کی زندگی کے جتنے گناہ تھے، جتنے کفر و شرک تھے، سب کے سب معاف کر دیے جاتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ نصیحت کر رہے ہیں توحید کا، اور برا ہو برے ساتھیوں کا، برا ہو برے دوستوں کا، برا ہو برے سنگھٹوں کا، کہ جہاں نبی اپنے چچا کو کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے ہیں، آخری سانس توڑتے لمحے وقت وہیں پر وہ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ ابو طالب کے جو دو دوست تھے وہ کہہ رہے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب آخری سانس توڑتے توڑتے زندگی سے رخصت ہوتے ہوتے اپنے دادا اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ کے مرو گے، دین چھوڑ کے جاؤ گے۔ ابو طالب وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے، وہ ابو طالب کلمہ دوستوں کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھ سکے، حالانکہ پورا رجحان ہو چکا تھا، پورا ارادہ ابو طالب کا ہو چکا تھا، پڑھنے ہی والے تھے، لیکن بری صحبت کا یہ گندا اثر کہ دوستوں نے انہیں کلمہ تک پڑھنے نہیں دیا۔ بہرحال اگر پڑھ لیا ہوتا زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اور پھر وہ یہودی نوجوان، آپ بارہا سنتے ہیں مشہور حدیث ہے، یہودی نوجوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، بیمار پڑا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے گئے، تیمارداری کے لیے گئے، دیکھا وہ نوجوان یہودی غیر مسلم ہے، بستر مرگ میں پڑا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اب جائے کہ تب جائے۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے نوجوان لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے گا۔ اور وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہا، یہاں پیارے نبی اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے ہیں، وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے، گویا چہرہ دیکھ کر اپنے باپ کی اجازت چاہتا ہے۔ کیسی خوش نصیب اولاد تھی، مرتے سمے بھی وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ آج باپ زندہ ہو تو بیٹا اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، سارے لوگوں کی تصویریں موبائل پہ منگا کے دیکھ لیتا ہے، باپ بڈھا گاؤں میں پڑا ہے، اس کی تصویر اس کو دیکھنے کی مہلت نہیں ملتی اور نہ ہی وہ منگاتا ہے، باپ کی محبت ختم ہو چکی ہے، وہ آخری لمحہ ہے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے اور اس کی اجازت چاہ رہا ہے۔ بتائیں کوئی ایسی اولاد جو ہر کام کرے تو اپنے ماں باپ سے پوچھ کے کرتا ہو، اس کی اجازت لے کر کرتا ہو، کیسی خوش نصیب اولاد ہے، مرتے سمے بھی باپ کی اجازت چاہ رہا ہے۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹا للچائی ہوئی نگاہ سے میری جانب دیکھ رہا ہے، باپ کو اپنے بیٹی کی بھلائی یاد آ گئی اور کہا اطع ابا القاسم، کہ بیٹے آخری لمحہ ہے، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کر لے، جو وہ کہہ رہے ہیں تو اس کو مان لے۔ اور اس نوجوان نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، کلمہ طیبہ پڑھا، کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، موت کا شکار ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بستر مرگ سے آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کے باہر نکلے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمانوں کی جانب اٹھایا، کہا الحمدللہ، اللہ تیرا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس کلمے کی برکت کی وجہ سے ایک انسان جو نارے جہنم میں جانے والا تھا اب اس کو وہاں سے نجات مل کے جنت الفردوس میں وہ داخل ہو چکا ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ کی برکت ہے میرے بھائیو اور دوستو، یہ لا الہ الا اللہ کی عظمت ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت اور اس کی نعمتوں کا حقدار بناتا ہے، جنت اور اس کی نعمتوں کا حقدار بناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ہم نے سوچا کوئی ضرورت ہوگی، گئے ہوں گے، کافی دیر ہو گیا نبی واپس نہیں آئے، سارے صحابہ پریشان ہیں، کیا ہوا کیا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پریشانی مجھے ہوئی اور اس مجلس میں سب سے پہلے میں اٹھا، اس طرح دیکھیں کافی دیر ہو گئی، نبی سے محبت کا وہ جنون سوار ہو گیا۔ کہا دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ مدینے کے دشمن منافقین اور یہودی ہمارے نبی پر حملہ کر چکے ہوں، ہمارے نبی ان کے درگاہ میں آ چکے ہوں۔ تلاش کے لیے ابو ہریرہ باہر نکل گئے اور گئے ایک باغیچے میں، باغیچے میں گئے، چاروں طرف دروازہ ڈھونڈا، دروازہ نہیں ملا اور باغیچے کے اندر سے باہر سے ایک نہر جا رہی تھی، اسی نہر کے ذریعہ جب باغیچے میں گئے تو دیکھا اکیلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تنہا نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ کو پیارے نبی نے دیکھا، ابو ہریرہ کیا بات، کیسے آئے یہاں پر؟
کہا اللہ کے نبی آپ ہمارے بیچ سے اچانک چلے آئے، کافی دیر ہو گیا، ہم سب پریشان ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ پر دشمنوں نے حملہ کر دیا ہو، اس لیے آپ کی تلاش میں خود نکلا پہلے، اور پیچھے اور بھی صحابہ آ رہے ہیں جو مجلس میں تھے آپ کو تلاش کرتے ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میری یہ دونوں جوتیاں لو اور باغیچے کے باہر جاؤ، دونوں جوتیاں لو، وہ اس لیے کہ باہر جب جاؤ گے لوگوں سے ملو گے، یہ جوتیاں جب انہیں دکھائی دیں گی تو بھروسہ ہوگا کہ ہاں ابو ہریرہ پیارے نبی سے مل کے آ رہے ہیں، پیارے نبی سے ملاقات کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دونوں جوتیاں لے جاؤ اور باغیچے کے باہر جاؤ، جو بھی تمہیں ملے اگر وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار کرنے والا ہو، گواہی دینے والا ہو، ان سب کو جنت کی بشارت دے دو، سب کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ گئے دونوں جوتیاں لے کر باہر، اور سب سے پہلے ملاقات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر نے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے، یہ دونوں جوتیاں کیا معنی رکھتی؟ کہا رہی یہ دونوں جوتیاں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، میں ان سے مل کے آ رہا ہوں اور ساتھ میں ایک بشارت بھی لیے آ رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا جاؤ جو بھی ملے اور کلمہ طیبہ کا دل سے جو گواہی دے رہا ہو ان سب کو جنتوں کی بشارت دے دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بشارت سنی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک گھونسا مارا، ایک گھونسا مارا۔ حضرت عمر جلالی تھے، جلال میں آ گئے، شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پیغام سب تک پہنچے اور یہ بشارت ہر آدمی تک پہنچے، یہ نہیں چاہتے تھے، ان کا مزاج کچھ اور تھا، ان کی سوچ کچھ اور تھی۔ اتنی تیز مارا کہ ابو ہریرہ زمین پہ گر پڑے اور زار و قطار رونے لگے۔ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے عمر بن خطاب بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر کیوں مارا تم نے ابو ہریرہ کو، کیوں مارا ابو ہریرہ کو؟ کہا اللہ کے نبی کیا یہ بات سچ ہے، کیا واقعی آپ نے ایسی بشارت دینے کو کہا ہے کہ جو ملے اور دل سے گواہی دے کلمہ طیبہ کا اسے جنت کی بشارت دے دو؟ کہا ہاں میں نے بشارت کا پیغام دیا اور یہ میری ہی بشارت سنانے جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا میری ایک درخواست ہے، میرا ایک مشورہ ہے اللہ کے نبی کہ یہ بشارت آپ سب کو مت دیجیے، یہ بشارت عوام تک نہ پہنچائیے، اس لیے کہ اگر اس کلمے کی بشارت لوگ جان گئے تو عمل کا سلسلہ ختم کر دیں گے، اسی کلمے کے بھروسے پر رہ جائیں گے اور عمل کا سلسلہ چھوڑ دیں گے، عمل نہیں کریں گے، وہ نیک اچھا کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فخلہم یعملون، ٹھیک ہے اگر آپ کا مشورہ ہے تو چھوڑ دیجئے، لوگ عمل کرتے رہیں اور اس کلمے کی بشارت اپنی جگہ رہنے دیجئے۔ حضرت عمر وہ ہستی تھی کہ جن کے مشوروں سے آسمان سے وہی نازل ہوا کرتی تھی، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی قدر کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشارت دینے کے لیے جو بھی بشارتیں آتی وہ سب لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن وہیں پر پیارے نبی کی یہ بھی تعلیم تھی کہ مصلحتاً کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ آ سکتا ہے جہاں صحیح بات بھی ہو لیکن اس کو چھپانا پڑتا ہے، مصلحتاً اس کو اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیم اور اس حدیث سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ کلمہ طیبہ یہ ایسا کلمہ ہے جو ہم سب کو جنت الفردوس کا حقدار بنانے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح دنیا میں ہم گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، گناہوں کو مٹانے کے بہت سارے طریقے ہیں، گناہ دھل جائے ختم ہو جائے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں۔ وہیں پر کلمہ طیبہ ایک ایسا عظیم کلمہ ہے جو سب سے زیادہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ کو یہ مٹا کے رکھ دیتا ہے، یہ بڑے سے بڑے گناہ مٹا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی امت محمدیہ کا ہوگا، اسی امت کا ہوگا۔ وہ ایسے شخص کو لایا جائے گا جو سیاہ کار ہوگا، بدکار ہوگا، خطا کار ہوگا اور اتنا بڑا گنہگار ہوگا، 99 رجسٹر گناہوں سے اس کے بھرے پڑے ہوں گے، 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوں گے۔ اللہ اس کو بلائے گا، اس کا حساب لے گا، پنے پنے کھولے گا، یہ تم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں اللہ میں نے کیا۔ یہ غلطی کی نہیں کی؟ ہاں میں نے کیا۔ کہیں میرے بندے ایسا تو نہیں کہ میرے فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہو؟ کہا نہیں اللہ، جو بھی لکھا ہے سب گناہ ہم نے کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اب بتا تیرے پاس کوئی نیکی ہے، کوئی نیکی بچی ہے تیرے پاس؟ وہ کہے گا اللہ اب کہاں نیکی بچی، یہ تو 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے پڑے ہیں۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، اب جہنم میرا مقدر ہو گیا۔ رب العزت فرمائے گا میرے بندے غم نہ کر، فکر نہ کر، تیری ایک نیکی میرے پاس بچی ہے،
تیری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے. فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ اور اس کے نامہ اعمال سے وہ بطاقہ لے کر آؤ. بطاقہ ایک چھوٹی سی چٹھی کو بولتے ہیں, چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے کو بولتے ہیں. اور وہ کاغذ کا ٹکڑا جب نکالا جائے گا اور اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, توحید و رسالت کی گواہی وہ شخص دے کر اس دنیا سے گیا ہوگا اور گناہوں کا پلندہ لیا ہوگا. رب العزت کہے گا رکھو اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور اس چھوٹی سی چٹھی کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو. رکھا جائے گا اور وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا سو ان 99 رجسٹروں سے بھاری نکل پڑے گا. وہ وزنی ہوگا, وہ نیچے دب جائے گا اور گناہوں کا رجسٹر ہلکا ہو کے اوپر اٹھ جائے گا. اللہ کہے گا جا اسی کلمے کی برکت سے میں تجھے جنت الفردوس میں داخل کرتا ہوں اور تجھے جہنم سے آزاد کرتا ہوں. یہ کلمے کی برکت. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھا جائے کہ صرف کلمے پر ہی زندگی بسر کرنا یہ ہمارے اور آپ کی پہچان نہیں ہے کہ کلمہ ہے تو ہم کلمہ پڑھیں. بہت سارے لوگ ہیں کلمے کا اقرار کرتے ہیں جنت میں تو جائیں گے ہی نہیں. کلمے کے کچھ اور تقاضے بھی ہیں, کلمے کے کچھ اور معنی اور مفاہیم بھی ہیں. ورنہ کلمہ زبان سے پڑھنے والے دنیا میں آپ کو بہت سارے ملیں گے, بہت سارے ملیں گے. جھنڈوں پہ کلمہ لکھا ہے, ان کے کپڑوں پہ کلمہ لکھا ہے, ان کی گاڑیوں پہ کلمہ لکھا ہے, ان کے گھروں میں کلمہ لکھا ہے. اور حال یہ ہے کہ جب مشکل پڑے رب کے سوا دوسرے کو مشکل کشا بنائے, جب حاجت کی ضرورت پڑے دوسروں کو اپنا حاجت مند بنائے, اور جب اولاد مانگنی ہو رب کو چھوڑ کر مزار والوں سے مانگے, اور جب بیماریوں کی شفا مانگنی ہو رب کی شریعت چھوڑ کر باباؤں کا دروازہ کھٹکھٹائے. ایسے لوگ بھی آپ کو دنیا میں ملیں گے. ایسے کلمہ توحید سے انسانی زندگی پر کوئی اثر ہونے والا نہیں اور آخرت کے میدان میں اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں. جو زبان سے کلمہ بھی پڑھے اور اسی دنیا کے اندر وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرے تو تقاضے کو یاد رکھنا ضروری ہے, تب جا کر یہ کلمہ آخرت کے میدان میں ہمارے اور آپ کے کام آئے گا, ورنہ کسی کام کا نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو, دیکھو بعض مومن اپنے بعض گناہوں کے سبب جہنم میں جا چکے ہوں گے, اپنے گناہوں کے عوض وہ دوزخ میں ڈال دیے گئے ہوں گے. یہ کلمے کا کردار ہوگا کہ ایسے مومنوں کو جنت سے نکالنے والا کام کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ ومن کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من شعیر, کہ لوگوں جہنم میں جلنے والے وہ مومن جو اپنے گناہوں سے جل رہے ہوں گے, یہ کلمہ توحید کھڑا ہوگا اور جس نے اپنی زبان سے اپنے دل سے گواہی اور اقرار کیا ہوگا کہ کلمہ توحید کا, یہی کلمہ انہیں جنت سے جہنم سے نکال کے دوبارہ جنت میں داخل کرے گا, چاہے ان کے دل میں ذرہ برابر ہی خیر کیوں نہ موجود ہو, ذرہ برابر بھی بھلائی موجود ہو. اگر کلمہ توحید ان کے ساتھ رہا ہے تو انشاءاللہ انہیں جہنم سے نکال کے یہ کلمہ دوبارہ جنت الفردوس میں داخل کرے گا. سب سے بڑی سعادت دیکھو, سب سے بڑی آپ بارہ سنتے نا, سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑا شرف ہمیں اس وقت حاصل ہوگا اہل توحید کو جو کلمہ طیبہ کا پڑھنے والے اور گواہی دینے والے ہیں, کل حشر کی عدالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے. وہ حشر کی میدان میں جہاں رب العزت اپنے پیغمبر کو اجازت دے گا مانگو, شفاعت کرو, جس کے حق میں شفاعت کرو گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی, پیغمبر کو اجازت ملے گی اور شفاعت کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے. آپ جہاں بہت سارے لوگوں کی شفاعت کریں گے وہی ایک کلمے کا اقرار کرنے والے لوگوں کو بھی یہ شفاعت نصیب ہوگی اور حاصل ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ یوم القیامہ, اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے کون خوش نصیب حقدار ہوں گے, تو ان کو آپ کی شفاعت ملے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ بات تمہاری جانب سے ہی نکلے گی, یہ سوال تم ہی پوچھو گے, اس لیے کہ علم کا حرص میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں, علم کو حاصل کرنے کی لالچ میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں, اور آج آخرکار تم نے پوچھ ہی لیا. تو سنو, اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, کہ اے ابو ہریرہ کل حشر کی عدالت میں میری شفاعت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا خالصا من قلبہ, اپنے دل کے خلوصیت کے ساتھ. دیکھو یہ شرط جو ہے نا خلوص اور للہیت وہ ہمیشہ ہر عمل کے ساتھ رہتا ہے. یہاں بھی لا الہ الا اللہ اگر اس نے دل کی خلوصیت سے پڑھا ہوگا تو وہ میری شفاعت کا حقدار بنے گا.
یہاں بھی خلوص دل کے ساتھ ساتھ. اور یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے کہ انسان کی جان کو محترم بناتا ہے. دیکھو شریعت کی تعلیم کی روح سے اگر دیکھا جائے تو سارے انسانوں کی جان محترم ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو. ہماری شریعت یہ تعلیم دیتی ہے ہر انسان کی جان محترم ہے، ہر انسان کی جان معظم ہے. یہاں تک کہ قتل کرنا ناحق کسی کو اسلام نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. یا اسی طرح ہم بیجا کسی کو قتل کرتے چلیں، کسی کا خون بہائیں، کسی کی عزت و مال پہ حملہ کریں، نہیں، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. چاہے وہ مسلمان کا خون بہاؤ، اس کا مال لوٹو اور اس کی عزت لوٹو، یا پھر غیر مسلم کی عزت لوٹو. انسانیت کے احترام کے معاملے میں شریعت بڑی پاکیزہ ہے اور یہ تاکید کر رہی ہے. لیکن اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو اور اس کو قتل کیا جائے تو یہ بھائی دوستو یہ قتل اور دگنا ہو جاتا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان، اس کا مال اور زیادہ شریعت کی نگاہ میں محترم ہو جاتا ہے. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی نے ہمارے چند ساتھیوں کو سفر میں بھیجا اور ہم سفر میں چلے گئے. ہمارا سامنا ایک ایسے دشمن سے ہوا جو ہمارے کئی ساتھیوں کو مار چکا تھا، ہمارے کئی ساتھیوں کو قتل کر چکا تھا. جب میں تلوار لیے اس کے قریب پہنچا کہ اس کی گردن ماروں، وہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ دیا. اب میں نے تو یہ سوچا کہ شاید یہ موت کے ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تلوار نکلی ہی تھی، میں نے اس کے سر کو قلم کر دیا، میں نے اس کے سر قلم کر دیے. اور جب مدینہ میں واپس آئے صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بتایا کہ اسامہ کے ساتھ یہ ماجرا ہوا کہ اس دشمن کو جس نے ہمارے کئی ساتھیوں کو قتل کیا تھا، مارا تھا، جب اس کو قتل کرنے چلے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا. اس کے باوجود اسامہ نے یہ سوچا کہ یہ موت کے خوف سے پڑھ رہا ہے، اپنی تلوار سے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا کہا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ. اسامہ تم نے ایسے شخص کو مار دیا جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکا تھا، تم نے ایسے شخص کو مار دیا جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا. اسامہ کہنے اللہ کے نبی وہ تو موت کے خوف سے پڑھا تھا نا، موت کے ڈر سے نہ پڑھا تھا، وہ بچنے کے لیے پڑھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دل چیر کے دیکھے تھے کیا؟ حلا شققت قلبہ ہو، اس کے دل کو تم نے چیر کے دیکھا تھا کیا کہ وہ کس وجہ سے پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاءتک یوم القیامہ. اسامہ سوچ لو کل حشر کی عدالت میں اگر یہی کلمہ تمہارے گریبان کو پکڑ کے تم سے اپنا حق مانگے گا، کیا جواب دو گے تم؟ کیا جواب دو گے تم؟ اتنی بار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسامہ کہنے لگے کہ اے کاش کہ میں آج تک مسلمان ہی نہ ہوا مسلمان نہ ہوا تھا. اگر مسلمان نہ ہوتا تو بھیجا نہیں جاتا، مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوتی، اور آج میں مسلمان ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہے. یہ اسامہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے لاڈلے پیارے صحابہ ہیں، لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس نے اپنی زبان سے نکالا تھا. اس کی عظمت کو نبی نے سامنے رکھا، کہا جانتے ہو اس کلمے کا اپنا حق ہے، اس کلمے کا اپنا حق ہے. اس دنیا میں بھی اگر کلمہ پڑھنے والے کو کوئی قتل کرتا ہے اور انسان ہے ان کی جان محترم ہے، لیکن کلمہ توحید کا اقرار کرنے والوں کو اگر کوئی قتل کرتا ہے، ان کے مال پہ قبضہ کرتا ہے، ان کی عزت و آبرو پہ حملہ کرتا ہے. حج کے لیے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، کتنوں کے حقوق مار کے جا رہے ہوں گے، کتنوں کو قتل کیے ہوں گے. اگر توبہ اور استغفار کیے بغیر اور اگر معافی مانگے بغیر چلے گئے تو یہ جانو کہ حج جیسی عبادت بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی ہے. یہ عزت ہے ایک مسلمان کی، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کا احترام یہ ہمارے اور آپ کے بیچ ہونا ضروری ہے. آج دیکھو کتنے قتل خون کے خون بہائے جا رہے ہیں، عزتوں کی عزتیں جو ہے نیلام ہو رہی ہیں. آدمی دوسروں کا مال کس طرح بے ایمانی سے لوٹ رہا ہے، اسے کوئی خوف نہیں اللہ کا، اسے کلمہ توحید کا کوئی اقرار نہیں. میرے بھائی اور دوستو یہ وہ کلمہ توحید ہے جو ہمیں اور آپ کو جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھاتا ہے. ہمارے دل میں کلمہ توحید نہیں تو میں جب سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے یہ آنے لگی صدا تجھے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز پڑھ رہے ہو، کلمہ طیبہ کا اقرار نہیں، گواہی نہیں، کلمہ طیبہ کا تقاضا معلوم نہیں، تو ہماری ساری عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی اصلاح کے لیے اور کسی کو دعوت و تبلیغ اگر آپ کو دینا ہے تو سب سے پہلے اسی کلمے سے آغاز کرو. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ بھیجتے ہوئے دوسری جگہ یمن بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو تم اہل
اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، پہلے کلمہ توحید سے ان کی اصلاح کرنا۔ تو یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ اپنی جگہ بڑی عظمتوں والا کلمہ ہے، بہت عظمتوں والا ذکر ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کا خیال کر کے اپنی زندگی میں اس کے تقاضوں کو نافذ کرنا چاہیے، اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس کلمے کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے یا ہمارے آنے والی جو نسلیں ہوں گی انہیں بھی جب تک زندہ رکھے، اللہ اسی کلمہ طیبہ پر زندہ رکھے، اور ان کو موت آئے تو اسی کلمہ طیبہ پر آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ آخری بات اور آخری کلمہ ہمارا یہی لا الہ الا اللہ ہو، اور اس دنیا سے ہم رخصت ہوں، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی غرفۃ ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔